اسلام نے آ کے ماقبل کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو پیغمبر تھے وہ اپنے بعد نبی کی بشارتیں دیتے گئے ہیں، جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ ایک رسول آئیں گے ان کا نام ان کے بعد احمد ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بعد کسی نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ کہا کہ اب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی ثابت چلا رہا ہے کہ گزشتہ نبی کے اوپر ایمان لانا معتبر تھا جب وہ نبی تھے، جب وہ نبی چلے گئے تو ایمان معتبر ختم ہو گیا. جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے یہاں آج کل ترمیم کی بات چل رہی ہے، 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 25ویں ترمیم. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آئین میں، قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں تو پرانی غیر معتبر ہو گئی. اب کوئی آدمی آ کے 25ویں ترمیم ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو پہلی ترمیم پہ عمل کر کے اس ملک کا نظام چلاؤں گا. ہم کہیں گے بھائی وہ ختم ہو چکی، منسوخ ہو چکی، اس کے احکامات ختم ہو گئے. اب 27ویں ترمیم کے بعد جو آئین ہمارے سامنے آیا ہے وہ اس ملک کو چلائے گا. تو اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی اسی طرح قوانین اترے، کوئی توریت کی شکل میں، کوئی زبور کی شکل میں، کوئی انجیل کی شکل میں، لیکن اس کے اندر ترمیمات ہوتی گئیں، اور آخر میں قرآن ہمارے سامنے دے دیا گیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے اب کوئی ترمیم اس میں نہیں ہوگی، اب جس کو نظام زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق گزارنا ہے. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو توریت پہ عمل کروں گا یا انجیل پہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ منسوخ ہو چکی، وہ قابل عمل نہیں ہے.